توحید نہ باندھتے ہوئے میں سیدھے اپنے عنوان کی طرف آنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ایک بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ اللہ رب العزت نے تمام اولیاء اللہ کو انفرادیت عطا فرمائی۔ ہر ولی کا مقام اور ان کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ ہر ولی کی خصوصیت الگ الگ ہے۔ اللہ نے ہر ولی کو جو مقام اور مرتبہ دیا، آپ اگر اولیاء اللہ کی سیرت کو اٹھا کر کے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر ولی کو اللہ نے ایسی انفرادیت عطا فرمائی ہے کہ جو کسی دوسرے ولی میں نہیں پائی جاتی۔ مگر قربان جاؤ ذات غوث اعظم پر کہ اللہ نے بڑے پیر کو وہ سعادت اور وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ لاکھوں کروڑوں اولیاء اللہ کو وہ مرتبہ نہیں ملا جو اللہ نے غوث پاک کو عطا فرمایا ہے۔ بات یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ آج کے اس دور پرفتن میں ایسے لوگ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بکواس کر رہے ہیں اور بڑی پرشتی کے ساتھ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ غوث پاک نے یہ جو اعلان کیا، آپ کہتے ہیں قدمی حاضری علی رغبت کل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ آپ انٹرنیٹ اٹھا کر کے دیکھو، کئی ایسے بدماش موجود ہیں جو آپ کے اس قول کا انکار کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اس قول میں انا ہے اور ولی انا سے پاک ہوتا ہے، تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ قول غوث پاک کا ہے؟ دوستان محترم، میں ایسے گستاخوں کو جواب دینے لگا ہوں۔ اول بات تو یہ ہے کہ پیران پیر سے جب پوچھا گیا تو آپ نے خود فرمایا کہ یہ اعلان عبدالقادر نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ میرے رب نے مجھ سے کہا عبدالقادر بغداد کے منبر سے اعلان کرو قدمی حاضری علی رغبت کل ولی اللہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ تب جا کر میں نے یہ اعلان کیا۔ تو یہ اعلان بڑے پیر نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ غوث پاک کے گستاخوں کان کھول کر سن لو، تمہاری جنگ صرف پیران پیر سے نہیں بلکہ اللہ سے ہے۔ خوف خدا دل میں پیدا کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ طریقت کے معاملات میں دو بزرگ ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کی نگرانی میں غوث پاک نے طریقت کی راہوں کو طے کیا۔ ایک حضرت شیخ حماد دباس رحمت اللہ علیہ اور دوسری شخصیت ہے حضرت ابو سعید مخزومی۔ یہ دو اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ جن کی نگرانی میں غوث پاک طریقت کا سفر طے کرتے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپنے کا عالم، بولے سبحان اللہ، تقریباً 10 سال سے زائد عمر تھی، بچپن ہی کہا جائے گا نا، تو بچپنے کا زمانہ روایت کہتی ہے کہ شیخ حماد دباس اپنی خانقاہ میں تشریف فرما ہے، اتنے میں بڑے پیر تشریف لے آئے۔ غوث پاک کے نورانی چہرے کو جب شیخ حماد دباس نے دیکھا تو اپنے مریدوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے مریدوں دیکھ لو، یہ جبل استقامت ہے۔ اس کے بعد محبت کے ساتھ بڑے پیر کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں اس شہزادے عبدالقادر کو دیکھ لو، یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ پوری کائنات میں اس کی ہدایت کا پرچم اور اس کی ہدایت کا جھنڈا لہرائے گا۔ اور اے لوگوں جان لو، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب یہی عبدالقادر اللہ کے حکم سے بغداد کے منبر
هذه الهوى رغبت كل ولي اللہ. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب یہ اعلان کرے گا تو پورے زمین کے جتنے اولیاء اللہ ہوں گے ہر ولی اپنی گردن کو جھکا دے گا. تو جب بڑا چھوٹے کے مقام اور مرتبے کی تائید کر دے تو پھر شک کی گنجائش نہیں رہتی ہے. اور غوث پاک کی ایک اور خصوصیت میں آپ کو بتاؤں, حوالہ میں دے سکتا ہوں آپ کو, دل بڑا رکھ کے سنیے گا. ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو دعا کرنے سے بدل دی جاتی ہے, اور ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو دعا کرنے سے بھی نہیں بدلتی. جو لکھ دیا گیا سو لکھ دیا گیا, اسے تقدیر مبرم کہا جاتا ہے. غوث پاک کی یہ شان تھی کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری دعا میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب میں دعا کرتا ہوں تو اللہ تقدیر مبرم کو بھی بدل دیتا ہے. آہستہ سے سنا آپ نے, اب زور سے سنیے گا. غوث پاک کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے عبد القادر کی دعا میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ عبد القادر جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو وہ تقدیر جو سوائے نبی کی دعا سے نہیں بدلی جاتی, اللہ عبد القادر کی دعا سے اسے بدل دیتا. ایک واقعہ سنتے چلیے. بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, بولے سبحان اللہ. سلسلہ نقشبند کے بہت بڑے ولی اور عالم دین. آپ کے دو شہزادے تھے جو شیخ طاہر بندگی لاہوری کی خدمت میں پڑھا کرتے تھے. آپ کے دونوں شہزادے شیخ طاہر لاہوری کے شاگرد تھے, آپ کے پاس علم حاصل کیا کرتے تھے. اب شیخ مجدد الفسانی کی خانقاہ کا یہ معمول تھا کہ صبح سے شام تک ہزاروں لوگ ملاقات کو آتے, آپ سے دعائیں لیتے, آپ سے فیض پاتے. ایک دن ایسا ہوا کہ استاد تشریف لے آئے تو شیخ مجدد الفسانی نے کشف کے ذریعے پتہ لگایا تو آپ کو معلوم ہوا کہ ان کا نام شقی لوگوں میں لکھ دیا گیا. تو باپ تھے اپنے بچوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ شہزادوں میرے رفتے جگر, جس استاد کے پاس تم پڑھتے ہو نا اللہ نے ان کا نام شقی لوگوں میں لکھا ہے. اب شاگرد تھے استاد سے بڑی محبت. جب دوسرے روز استاد آئے تو چہرہ پریشان دیکھا. استاد نے پوچھا آج کیوں پریشان ہو؟ تو شاگردوں نے پوری بات بتا دی کہ والد نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے. میں واقعہ شارٹ کرنے لگا ہوں. تو استاد نے کہا کہ اے میرے شاگردوں, جس اللہ نے تمہارے باپ کو جو خود اللہ کے ولی ہے, اللہ کے محبوب بندے ہیں, تو اللہ نے جب تمہارے والد کو یہ بتایا کہ میرا نام شقی لوگوں میں لکھا گیا ہے, تو اے شاگردوں ذرا اپنے والد سے جا کر کہنا کہ میرے لیے دعا کر دے اور اللہ میری شقاوت کو سعادت میں بدل دے. شاگرد آئے, آنے کے بعد اپنے والد سے کہا کہ بابا حضور, جس کے پاس آپ جیسا باپ ہو پھر اسے پریشان ہونے کی کیا ضرورت, ہمارے استاد کے لیے دعا کیوں نہیں کر دیتے کہ اللہ ان کی شقاوت کو سعادت میں تبدیل کر دے. استاد نے بیٹوں کی بات تھی مانی, بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو بلند کیا, دعا کی پروردگار اس کی شقاوت کو سعادت میں تبدیل فرما دے. آواز آئی کہ اے میرے محبوب بندے, یہ تقدیر مبرم ہے, جو لکھ دیا سو لکھ دیا, بدلا نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. خود شیخ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ پھر اچانک میرے ذہن میں غوث پاک کا وہ قول یاد آیا کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری دعا میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اللہ تقدیر مبرم کو بدل دیتا ہے. اللہ اکبر. خود شیخ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے پھر دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار, اب تیرا یہ بندہ تیری بارگاہ میں تیرے محبوب بندے
عبد القادر کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرتا ہے، اے اللہ دعا قبول فرما دے، شقاوت کو سعادت میں تبدیل فرما دے۔ شیخ کہتے ہیں کہ اللہ نے دعا قبول کی اور اس نعت کا نام جو اشقیاء میں لکھا تھا، اللہ نے اس نعت کو شہادت مند لوگوں نے لکھ دیا۔ یہ ہے مقام پیران پیر کا، اس لیے کہتے ہیں کہ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، اور خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے تو دیکھ۔ میں ایک آخری واقعہ کوڈ کر کے بات کے اختتام پر آؤں گا، بارہا آپ نے سنا ہوگا، آج میرے انداز میں ذرا سنیے۔ جو لوگ ڈبل بارہ ہوتے ہیں نا، ان کو تو آپ پہچانتے ہیں نا، ڈبل بارہ لوگ کس کو بولتے ہیں؟ تو ڈبل بارہ لوگوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کو مولانا اشرف علی تھانوی کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ واقعہ مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی سے نہ سنا ہوتا تو میں اس واقعے کو نہ مانتا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہابی عالم دین۔ اور یہ کس کی کرامت کا اقرار ہے؟ غوث پاک کی کرامت۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا مزارات پہ نہ جاؤ، بدعت ہے، شرک ہے۔ اب ان کے مولانا خود غوث پاک کی اس کرامت کو مان رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ غوث پاک کے حوالے سے آیا ہے نا روایات میں کہ دھوبی تھا، کپڑے دھلتا تھا، مر گیا، قبر میں پہنچا، پہلا سوال کیا گیا کہ من ربوں کا، کہتا ہے عبد القادر۔ بھی واقعہ سنا ہے یا نہیں آپ نے؟ میں بہت شارٹ کر کے بیان کرتا چلوں۔ واقعہ سن رکھا ہے نا کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربوں کا، تیرا رب کون، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا، اور ماں دین کا تقول فی حق ھذا الرجل، دنیا میں اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ 3 سوال ہوں گے، پتا ہے نا آپ کو؟ تو قبر میں پہنچا، دھوبی کس کا؟ غوث پاک کا۔ بولے سبحان اللہ۔ پہلا سوال من ربوں کا، دھوبی کہتا ہے عبد القادر کا دھوبی ہوں۔ دوسرا سوال ماں دینوں کا، کہتا ہے عبد القادر کا دھوبی ہوں۔ تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، دنیا میں شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کہتا ہے عبد القادر کا دھوبی۔ کیا سمجھے؟ ارے دھوبی نے جواب دے دیا کہ میں نسبتی بندہ ہوں، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو من ربوں کا، تیرا رب کون ہے تو سن لو، جو رب عبد القادر کا ہے وہی رب میرا ہے۔ تو مجھ سے پوچھ رہے ہو ماں دینوں کا، مجھ سے پوچھ رہے ہو ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میں غوث پاک کے در کا غلام ہوں۔ ارے جو دین غوث پاک کا ہے وہی دین میرا ہے۔ تم پوچھ رہے ہو ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو میں نسبتی بندہ ہوں، میرا غوث نبی کی شان میں جو جو کہتا تھا میں بھی وہی کہتا ہوں۔ یہ ہے شان غوث پاک کی کہ جسے نسبت ہو جاتی ہے اللہ اس کی قسمت میں جنت کو لکھ دیا کرتا ہے۔ اور خود پیران پیر فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک ایک مرید جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ لیکن پیارو پیغام یہ ہے کہ صرف بریانی کھانے والے قادری نہ بنو، کردار میں بھی قادری بنو۔ غوث پاک کی تعلیمات پر بھی آپ کی نظر رہنی چاہیے۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قادر کا نہیں وہ عبد القادر کا نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نیاز کر لی جنت مل جائے گی، جلسہ کر لو جنت مل جائے گی، خطیبوں کو بلا کے تقریریں کروا لو جنت مل جائے گی۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید تو وہی ہے جو عبد القادر کو راضی کرنے سے پہلے قادر کو راضی کرنے کی تیاری میں لگ جائے۔ کہتے ہیں کہ جس نے قادر کو راضی کر لیا اس نے عبد القادر کو راضی کر لیا۔ تو عبد القادر خود کہہ رہے ہیں غوث پاک کہ پہلے قادر کو راضی کرو۔ قادر کیسے راضی ہوگا؟ نماز کی پابندی کرو، رمضان میں روزے رکھو، اللہ نے مال دیا ہے تو حج ادا کرو،
اپنی زبان سے اچھا بولو، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کا حق نہ مارو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کرو۔ جب تم کسی کے ساتھ برا نہیں کرو گے تو اللہ بھی تمہارے ساتھ برا نہیں ہونے دے گا۔ تو کردار میں قادری بنو۔ مولا ہمیں اور آپ کو غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مریدی لا تخف، اللہ ربی عطانی رفعۃ نلت المنالی وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔